اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے ظاہری اعمال میں بعض چیزیں فرض قرار دی ہیں اور بعض چیزیں واجب قرار دی ہیں اور بعض چیزیں گناہ قرار دی ہیں، تو بالکل اسی طرح ہمارے باطنی اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں فرض قرار دیں، بعض واجب قرار دیں اور بعض چیزیں گناہ قرار دیں۔ تو جس طرح ظاہری اعمال کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور ظاہری گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، تو بالکل اسی طرح باطنی اعمال کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور باطنی گناہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو اور باطن کے گناہوں سے بھی بچو۔ تو باطنی گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بیماری ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، او قال العشب، یا فرمایا کہ جس طرح آگ سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے، حسد بھی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر راوی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا لفظ استعمال فرمایا یا گھاس کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن مطلب مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ اگر آگ لکڑی کو لگے تو اس کو بھی کھا جاتی ہے اور اگر گھاس کو لگے تو اس کو بھی کھا جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح حسد کی بیماری ہے، جو حسد کی بیماری ہے یہ بھی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے یا گھاس کو کھاتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک آگ وہ ہوتی ہے جو یکدم بھڑکتی ہے اور بھڑک کر چیز کو فوراً ختم کر دیتی ہے، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے، یعنی یکدم بھڑک کر چیز کو ختم نہیں کرتی بلکہ آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس چیز کو کھاتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح حسد کی آگ کا معاملہ ہے کہ یہ حسد کی جو آگ ہے یہ آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے یہاں تک کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ بالکل فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان کو پتہ تک بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور تاکید فرمائی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ حسد کی بیماری ہمارے معاشرے پر چھائی ہوئی ہے۔ ہر بندہ اس حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہر بندہ۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس بیماری سے محفوظ ہیں، ورنہ ہماری اکثریت اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، حسد کی بیماری کے اندر۔ جبکہ حسد سے بچنا فرض عین ہے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بچنا فرض عین ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لے کہ حسد کی حقیقت کیا ہے اور اس کی قسمیں کون کون سی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ چار باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حسد کی حقیقت کیا ہے،
اور اس کے درجات، اس کی قسمیں کون کون سی ہیں، اور اس کے اسباب کیا ہیں، اسباب، اور اس کا علاج کیا ہے۔ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کی نعمت دی ہوئی ہے، اب وہ نعمت چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو، اب دیکھنے والے کے دل کے اندر ایک جلن پیدا ہو رہی ہے، کڑھن پیدا ہو رہی ہے، ایک گھٹن پیدا ہو رہی ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی۔ اب دل کے اندر ایک خواہش ابل رہی ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے تو اچھا ہے۔ یہ ہے حسد کی حقیقت۔ مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو دنیا کے مال و دولت کی نعمت سے نوازا، یا اس کو صحت کی نعمت سے نوازا، یا کسی کو منصب اور شہرت کی نعمت سے نوازا، یا کسی بندے کو عزت کی نعمت سے نوازا، یا کسی کو علم کی نعمت سے نوازا۔ اب دوسرے شخص کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اب اگر اس سے یہ نعمت چھن جائے تو اچھا ہے۔ اب اگر اس بندے کے خلاف کوئی بات آتی ہے، جس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، اس بندے کے کوئی خلاف بات آتی ہے تو دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کی ترقی سامنے آتی ہے تو دل کے اندر ایک رنج پیدا ہوتا ہے، غم پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا۔ اسی چیز کا نام حسد ہے۔ اب اگر حسد کی حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ تعالی کی تقدیر یعنی اس کے فیصلوں پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو یہ نعمت کیوں دے دی، مجھے کیوں نہیں دی۔ اگر دیکھا جائے تو حسد کرنے والا ڈائریکٹ اللہ تعالی کے اوپر اعتراض، اپنے خالق اور مالک کے اوپر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی اور مجھے کیوں نہیں دی۔ جبکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اور پھر اس کے بالمقابل کسی اور کو وہ نعمت عطا نہیں فرماتے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ بات ہی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ایک بندے کو اللہ کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اور دوسرے کو عطا نہیں فرماتے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی نعمت کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا کسی منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ، اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ نعمت مل جائے یا مجھے یہ منصب مل جائے، اور اس منصب یا اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے وہ صبح و شام دوڑ رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، دعائیں کروا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو نعمت ملنے کے قریب، وہ نعمت ملنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے یا منصب ملنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کا یہ سودا بگاڑ دو تاکہ اس کو یہ نعمت حاصل نہ ہو اور اس کو یہ منصب حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتے ہیں جاؤ، اور یہ جو سودا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے یا خریدنا چاہ رہا ہے، نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا جاؤ کام بگاڑ دو تاکہ اس کو یہ نعمت حاصل نہ ہو اور اس کو یہ منصب حاصل نہ ہو۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کیا وجہ، کہ یہ تو کئی عرصے سے اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ صبح شام دن رات اسی محنت میں لگا ہوا ہے، یہ آپ سے مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، دعائیں کروا رہا ہے،
اور اب اس کا کام ہونے کے بالکل قریب ہے، لیکن آپ حکم فرما رہے ہیں کہ اس کا جا کر اس کا کام بگاڑ دو، تو یا اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی یا اس کو یہ منصب حاصل ہو گیا تو اس منصب یا اس نعمت کے بدلے میں اس کو مجھے جہنم کے اندر جلانا پڑے گا، کیونکہ اس نعمت کے اندر یا اس منصب کے اندر فلاں خرابی ہے، یہ فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، پھر اس کو مجھے جہنم کے اندر جلانا پڑے گا۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی یا اس کو یہ منصب حاصل ہو گیا، اس نعمت یا منصب کے بدلے میں یہ دنیا کے اندر بہت بڑا نقصان اٹھائے گا اولاد کی صورت میں، کہ میں اس کی پھر اولاد کو اٹھا لوں گا، میں پھر اس کی اولاد کو اٹھا لوں گا۔ لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے اس حقیقت کو، اس مصلحت کو، اس حکمت کو۔ پھر انسان کو جب وہ نعمت نہیں ملتی، دوسرے کی نعمت دیکھتا ہے، تو پھر انسان بجائے اس حقیقت کو سمجھنے کے، اس مصلحت اور حکمت کو سمجھنے کے، انسان حسد کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرے کے اوپر، جبکہ انسان کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر کامل ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دوسرے بھائی کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے نہیں عطا فرمائی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اس کے پیچھے۔ انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو نعمت عطا فرماتے ہیں اور دوسرا شخص اس نعمت کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کی نعمت کو دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرتا ہے، دوسرے آدمی کی نعمت کو دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کو دعائیں دیتا ہے، ماشاءاللہ کہتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے بھائی کو نعمت عطا فرمائی ہے بالکل ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حسد پر گناہ ہے۔ اور جب دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ دوسرے انسان کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اس سے چھن جائے تو اچھا ہے، یہ حسد ہے۔ تو پھر حسد جو ہے، حسد کے 3 درجات ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے، مجھے بھی ایسی نعمت مل جائے۔ اب اگر دوسرے آدمی کے پاس وہ نعمت رہے یا نہ رہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مجھے یہ نعمت مل جائے، یہ ہے حسد کا پہلا درجہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ جو دوسرے آدمی کو، دوسرے شخص کو نعمت ملی ہوئی ہے اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ پہلے درجے پر تو یہ خواہش ہے کہ اس سے چھنے یا نہ چھنے، اس کے پاس وہ نعمت رہے یا نہ رہے لیکن مجھے مل جائے۔ اور دوسرے درجے پر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس سے وہ نعمت ہر حال میں چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ اور حسد کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کسی کی نعمت کو دیکھ کر کہ مجھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے لیکن دوسرے آدمی سے یہ نعمت چھن جائے، ہر حال میں دوسرے آدمی سے یہ نعمت چھن جائے، پھر مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کا تیسرا درجہ ہے، اور یہی حسد کا تیسرا درجہ جو ہے سب سے خبیث ترین، رذیل ترین اور ذلیل ترین درجہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے وہ نعمت ملے یا نہ ملے لیکن دوسرے آدمی کے پاس وہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے گھٹیا درجہ حسد کا یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور پھر یہ جو حسد ہے، یہ حسد شیطان کا کام ہے۔ حسد کرنا یہ شیطان کا کام ہے
کیونکہ سب سے پہلے حسد کرنے والا شیطان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے جتنے بھی تھے فرشتے سارے کے سارے وہ سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان یہ حکم سن کر جل گیا کہ آدم علیہ السلام کو یہ مقام کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا، تو اس لیے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مناظرہ کرنے لگا، بحث کرنے لگا کہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اور مٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اگر آگ کو جلایا جائے تو وہ اوپر کو جاتی ہے، اور اگر مٹی کو اوپر پھینکا جائے تو وہ نیچے کو آتی ہے، تو آگ جو اوپر کو جاتی ہے اس لیے اس کا مرتبہ بلند ہے، اور مٹی کا مرتبہ جو ہے وہ کم درجے کا ہے، اور میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے کے اندر قیامت تک کے لیے لعنت کا توق ڈال دیا۔ اب قیامت تک کے لیے، قیامت کے دن تک اس کے اوپر لعنت برستی رہے گی، یعنی اس نے اپنی عقل سے کچھ دلیلیں پیش کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن ایک بات وہ بھول گیا تھا۔ اب اگر دیکھا جائے تو وہ جو کہہ رہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کی صفت یہ ہے کہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، اس لیے آگ کا مرتبہ بلند ہے کیونکہ وہ اوپر کو جا رہی ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی جو عقلی دلیل تھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی، لیکن وہ ایک بات بھول گیا تھا، وہ ایک بات بھول گیا تھا کہ میں کس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، یہ حکم کس کا ہے، یہ حکم کس کا ہے، اور میں کس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، یہی بات وہ بھول گیا تھا۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ عام طور پر کہتے رہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا کو کون سا کافر ہو جاتا ہے، کسی کو دعوت دو تو آگے سے کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کون سا کافر ہو جاتا ہے، اور اس بات اب دیکھا جائے تو یہ عقلی جو دلیل ہے ان کی بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کا حکم کس کا ہے، نماز پڑھنے کا جو حکم ہے یہ حکم کس کا ہے۔ تو بہرحال تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کر دیا، یعنی وہ جل گیا اندر سے کہ آدم علیہ السلام کو یہ مقام کیوں مل گیا اور مجھے یہ مقام کیوں نہیں ملا، اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی شیطان تھا، اور سب سے پہلے تکبر کرنے والا بھی شیطان تھا۔ تو اور پھر حسد کی بیماری کے اسباب کیا ہیں، یہ تیسری بات ہے کہ حسد کی بیماری کے اسباب کیا ہیں۔ حسد کی بیماری کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دل کے اندر، جب انسان کے دل کے اندر دنیا کے مال و دولت کی محبت ہوگی اور منصب کی محبت ہوگی کہ مجھے یہ مال و دولت بھی مل جائے اور مجھے یہ منصب بھی مل جائے، اور پھر انسان اس مال و دولت کے نتیجے میں اور اس منصب کے ذریعے انسان چاہتا ہے کہ میرا سٹیٹس بلند رہے، میرا مرتبہ بلند رہے، پھر کوئی دوسرا آدمی اگر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ یہ پہلا سبب ہے حسد کا، کہ جب انسان کے دل کے اندر
دنیا کے مال و دولت کی بے جا محبت ہوگی، منصب کی محبت ہوگی، تو پھر یقیناً اس کا نتیجہ حسد ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک ہے مال و دولت کا ہونا، یہ برا نہیں ہے، یعنی انسان کے اثاثے جو ہیں وہ لاکھوں میں چلے جائیں، کروڑوں میں چلے جائیں، اربوں خربوں میں چلے جائیں تو یہ برا نہیں ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر اس دولت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے اور انسان اس دولت کو اکٹھا کرنے کی اتنی فکر کے اندر مبتلا ہے، مگن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس کو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جیسے پیسہ آ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، یہ برا ہے۔ اگر انسان کے پاس اربوں خربوں آ جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہے اور اس مال و دولت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات لاگو ہیں ان پر عمل پیرا رہے، مثلا زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ دیتا رہے، وہ مال حرام نہیں ہے، وہ مال برا نہیں ہے، وہ مال برا نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی ایسے بعض انبیاء گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بہت زیادہ مال و دولت دے رکھا تھا، اور صحابہ کرام میں بھی ایسے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال و دولت دیا تھا، اتنا مال و دولت دیا تھا کہ آج کا جو ترقی یافتہ یورپ ہے، یورپ انگریزی ممالک جو ہیں، اگر وہ ان کے پاس یعنی اتنا مال و دولت تھا کہ اگر وہ اس کو خریدنا چاہتے تو خرید سکتے تھے، اتنا اللہ نے ان کو مال و دولت دیا تھا۔ مال و دولت کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس کو بے جا خرچ کرنا اور جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں ان احکامات کی پرواہ نہ کرنا، ان احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ برا ہے۔ تو حسد کا پہلا سبب بے جا مال و دنیا کا جو مال و اسباب ہے اس کی محبت ہے، اور دوسرا سبب جو ہے وہ بغض اور کینہ ہے۔ مثلا کہ کسی انسان کے دل کے اندر بغض اور کینہ پیدا ہو گیا، اور اس بغض اور کینے کے نتیجے میں دوسرے انسان کی راحت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی خوشی سے اس کو رنج ہوتا ہے، اور جب اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے تو پھر دل کے اندر ایک رنج پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہ دو باتیں دل کے اندر ہوں گی، یعنی دنیا کے مال و اسباب کی بے جا محبت اور دل کے اندر بغض اور کینہ، تو اس کا لازمی نتیجہ حسد ہوگا۔ اور یہ پھر حسد کی بیماری ایسی ہے کہ جو آخرت کے لیے بھی تباہ کن ہے اور دنیا کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ انسان کی آخرت کے لیے بھی تباہ کن ہے اور دنیا کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ کہ آخرت کے لیے تو اس لحاظ سے تباہ کن ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو پھر حسد اس کی نیکیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی نیکیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اور دنیا کے لحاظ سے اس لیے تباہ کن ہے کہ جب انسان دوسرے انسان سے حسد کرے گا تو وہ اس حسد کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر جو ایک گھٹن پیدا ہوگی، جو ایک کڑھن پیدا ہوگی، جو ایک جلن پیدا ہوگی، اور جب وہ دوسرے انسان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھے گا تو دل کے اندر ایک رنج پیدا ہوگا، ایک غم پیدا ہوگا، گھٹن پیدا ہوگی، تو اس کے نتیجے میں، اس گھٹن کے نتیجے میں رفتہ رفتہ انسان کی اپنی صحت گرنا شروع ہو جائے گی، یہاں تک انسان اپنی صحت کو تباہ کر لے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھے کہ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور ظاہری گناہ اپنا اثر رکھتے ہیں اور باطنی گناہ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ کہ جب انسان ظاہری گناہ کر رہا ہوتا ہے
اور پھر انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ظاہری مصیبت آتی ہے، یعنی انسان ظاہری بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے ظاہری گناہوں کے نتیجے میں۔ اور جب انسان باطنی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو انسان کے اوپر بیماری آتی ہے وہ باطنی بیماری ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اور یہ کوئی قاعدہ کلیہ بھی نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو ہم استعمال نہیں کرتے اس عقل کو، تو پھر اگر کسی کو بیماری کے اندر مبتلا دیکھتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ بیماری آئی ہوئی ہے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر جو بیماری آتی ہے وہ اس کے ترقی درجات کا سبب ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ جو ہے نا یہ نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے اس کی بیماری کو دیکھ کر کہ اس کے اوپر جو بیماری آ رہی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو بہرحال تو جب انسان کے دل کے اندر حسد ہوگا تو وہ حسد اس کے لیے اس کی آخرت کے لیے بھی تباہ کن ہے اور اس کی دنیا کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ آخرت کے لیے تو اس لحاظ سے تباہ کن ہے کہ انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور دنیا کے لیے اس لیے تباہ کن ہے کہ انسان کی اپنی صحت خراب ہوتی ہے اس گھٹن اور جلن کے نتیجے میں۔ عربی کا ایک حکیمانہ شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے، حسد کی مثال آگ جیسی ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو کوئی چیز کھانے کو ملتی ہے، یہ مثلا لکڑی وغیرہ، تو وہ اس کو کھاتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ لکڑی جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر آگ کا ایک سرا دوسرے سرے کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا ہم کئی مرتبہ تجربہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب آگ کسی چیز کو کھا رہی ہوتی ہے، مثلا لکڑی وغیرہ کو، اور جب وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو راکھ بچی ہوتی ہے اس راکھ میں سے چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، اس راکھ میں سے چنگاریاں اڑتی نظر آتی ہیں ہمیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگ کا ایک سرا دوسرے سرے کو کھا رہا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ آگ وہ راکھ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح حسد کی آگ کا معاملہ ہے کہ پہلے حسد کرنے والا دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر خود بخود حسد کی آگ میں جل کر اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، یہ ہے تیسری بات۔ اور چوتھی بات کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، حسد کی بیماری کا علاج کیا ہے، اس کو انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.